اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن حقائق میں خوش آمدید ناظرین، یہ کتاب ہے صلح امام حسن، قاری ظہور احمد فیضی کی لکھی ہوئی ہے۔ 290 پارے ایک اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ کو بھی وہ پسند آئے گا۔ یہ ہے اوپر دیا معیار اہلیت میں صحابہ اور بعض علماء ہند میں اختلاف۔ بعض علماء ہند سے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے اہل نہ ہوتے تو امام مجتبی ہرگز انہیں تفویض نہ فرماتے۔ بعض علماء ہند کا یہ قول عقلاً اور نقلاً دونوں لحاظ سے درست نہیں ہے۔ عقلاً تو اس لیے درست نہیں ہے کہ امام حسن مجتبی نے دفاع شر کے لیے خلافت سے دستبرداری فرمائی تھی، جیسے کہ بعض علماء نے خود مذکور الصدور عبارت سے 2 سطریں قبل یوں لکھا، اور اس سے صلح و بندش جنگ مقصود تھی۔ فتاوی رضویہ، وہی فتاوی رضویہ والا کہ پہلے وہ اعتراض کر رہا ہے کہ اگر اہلیت نہ ہوتی تو ان کو تفویض نہ کرتے، پھر اس سے پہلے یعنی اس بات سے پہلے وہ لکھ چکے ہیں کہ صلح و بندش جنگ مقصود تھی۔ اب خود امام حسن مجتبی نے بھی واضح طور پر اپنی صلح کی وجہ بیان فرمائی، جیسا کہ ان کے الفاظ ہیں، لے حق نے دماء المسلمین، تحفظ خون مسلمین کی خاطر۔ ظاہر ہے پھر اس میں اہلیت کا سوال تو نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا غور و تدبر بھی کیا جائے تو عام عقل مند انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ حالات اہلیت و عدم اہلیت کو جانچنے کے نہیں تھے، اس لیے کہ اہلیت و عدم اہلیت کا تعلق انتخاب سے ہوتا ہے، صلح سے نہیں، اور انتخاب کے لیے کم از کم 1 سے زائد افراد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فرد واحد کا انتخاب تو نہیں ہوتا۔ لیکن صلح کے معاملہ میں اہل و نااہل کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ صلح ہر حال میں اسی شخص سے ہی کرنا ہوتی ہے جس سے تنازع ہو گیا ہو اور حالات کشیدہ ہو چکے ہوں۔ اب اگر بات سمجھ نہ آئے تو ہم امام حسن مجتبی کے ایسے واضح یعنی یہ کتاب والا کہہ رہا پیش کرتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد معمولی سی عقل والا آدمی بھی تذبذب کا شکار نہیں رہے گا۔ امام ابو العباس المبرر صلح کے احوال قلم بند کرنے کے لکھتے ہیں، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ امام حسن اعظم مدینہ ہوا تو معاویہ ان کے پیچھے گئے اور امام پاک کے کافی راستہ طے کر چکے۔ انہوں نے امام پاک سے درخواست کی کہ وہ خوارج کے خلاف جنگ کے سپہ سالار بنے، تو امام حسن نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے تجھ سے بھی فقط مسلمانوں کے خون کی وجہ سے ہاتھ روکا ہے، اور اس کام کو مناسب نہیں سمجھتا کہ میں تیری خاطر ایک قوم سے قتال کروں۔ اللہ کی قسم ان کی نسبت تجھ سے جنگ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ الکامل، یا آپ اس کا حوالہ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد اسی بات کو امام ابن اسیر جزری نے 41 ہجری کے احوال میں ذکر خروج الخوارج علی و معاویہ میں لکھتے ہیں، ٹھیک نا۔ اب خوارج کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں تو لکھتے ہیں کہ پس معاویہ نے امام پاک کی طرف لکھا، انہیں فروا کی طرف جنگ کے لیے بلایا، تو ان کے قاصد نے امام پاک کو قادسیہ یا اس کے قریب جا کر پا لیا، تو امام پاک واپس تشریف نہ لائے اور معاویہ کی طرف لکھ بھیجا، اگر ترجیح دیتا کہ اہل قبلہ میں سے کسی کے خلاف جنگ کروں تو وہ جنگ کا آغاز تجھ سے کرتا، میں نے تجھے امت کے بھلائی اور اس کے خون کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔